مقبولیت نہیں، بس اللہ سے قبولیت چاہیے۔ اس کے نزدیک ضابطے بہت الگ ہیں، جانچنے اور پرکھنے کے۔ وہ دل دیکھتا ہے صورت نہیں، وہ نیت دیکھتا ہے عمل نہیں، وہ کوشش دیکھتا ہے نتیجہ نہیں، وہ معیار دیکھتا ہے مقدار نہیں۔ قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبت یعنی محبتوں کا شہر کہنا چاہیے، جہاں قدم قدم پہ کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ بظاہر یہ جو مٹی کے ڈھیر لگتے ہیں نا، اصل میں یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے، جہاں کسی کی ماں تو کسی کا باپ تو کسی کا بھائی تو کسی کی بہن تو کسی کا بیٹا تو کسی کی بیٹی تو کسی کا شوہر تو کسی کی بیوی، اور کہیں کسی کی محبت دفن ہے۔ قبرستان کے دکھ تو ان سے پوچھو جو اپنا سب کچھ وہاں منو مٹی تلے دفنا کر خالی جسم کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، اس ملاقات کے انتظار میں کہ جب وہ جنت میں اپنے پیاروں سے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گناہوں سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو غرض ہے تو صرف تمہاری معافی سے، تمہاری توبہ سے اور تمہاری تڑپ سے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی تخلیق کی۔ جہنم ان کے لیے ہے جو ساری عمر صرف گناہ کرتے ہیں، اور جنت ان کے لیے جو گناہ کر کے پچھتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اس کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلتے ہیں، اس لیے تو اس نے کہا ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ سب سے اعلیٰ درجے کی نفاست یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غیبت، چغل خوری اور نجی معاملات میں دخل اندازی سے دور رہیں۔ آپ کا دل صاف ہو، سوچ روشن ہو، اخلاق عمدہ ہو، آپ کے خیالات آپ کی ظاہری شخصیت سے بھی زیادہ شائستہ ہوں، آپ کے جذبات آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشگوار ہوں، اور آپ کے اخلاق آپ کی صورت سے کہیں زیادہ دلکش ہو۔ یقین کیجئے کہ آپ کی ایسی شخصیت اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور جو رب کا محبوب ہو وہ بندوں کا ہوتا ہی ہے۔ جب انسان سب کچھ ہار کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہیں، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے، پھر عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے۔ پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیاریاں کس لیے، کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے، پھر وہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا، بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہی ہے، اس کو تمہارے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے۔ پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور محبت سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ حکیم لقمان نے کہا میں نے زندگی میں بہت سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو وہ مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار بڑھا دو۔ اے میرے اللہ، معلوم نہیں کہ کتنی سانسیں باقی ہیں، لیکن میری موت سے پہلے مجھے ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا کہ تم مجھ سے راضی ہو۔ سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ صرف تو ضروری ہے، میں جانتی ہوں سب فانی ہے اور صرف تو باقی ہے، بس مجھے اپنے قریب کر لے، زندگی کی سختیاں تیری محبت میں برداشت کر سکوں، اور تیرا ذکر، تیرا شکر، تیری عبادت بہترین طریقے سے کر سکوں، آمین ثم آمین۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین ٹوٹے تب بھی پھر سے گرہ لگا لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیں۔ کیا خبر اللہ کو وہ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا اسے بار بار روتے ہوئے پکارنا کتنا عزیز ہو، اور جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ بس یقین پکا رکھیں کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں دیتا۔ ہدایت سننے میں لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن معنی بہت بڑے رکھتا ہے۔ یہ اسی انسان کو ملتی ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اسے پانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو پا لیتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ مانگے یا نہ مانگے ہدایت ضرور مانگا کریں، یہ بھی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جنہیں رب العالمین اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو کوشش بہت پسند ہے. آپ ان کی چاہت پانے کے لیے یا قبولیت پانے کے لیے کوشش کریں. اللہ جل جلالہ سے بہت پسند فرمائیں گے. وہ کوشش کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو لیکن وہ مستقل اور سچی نیت سے ہونی چاہیے. آپ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی بھی عمل اپنا لیں، اس پر قائم رہیں. اللہ اپنے وعدے میں بڑے سچے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ عمل آپ کس لیے کر رہے ہیں اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ایک بہت ہی خاص بات، دعا سے تقدیر کا لکھا بھی بدل دیا جاتا ہے. کچھ اپنوں پر احسان کرو، کچھ غیروں پر احسان کرو. کچھ کو راہ پر لے آؤ تو کچھ کی راہوں سے پتھر ہٹا دو. کسی کا دن خوشگوار کر دو، کسی سے میٹھی بات کر لو، کسی کی کڑوی بات برداشت کر لو. کسی کی بھوک کا انتظام کر دو. کوئی ایک نیکی ضرور کرو. دوسرے کے لیے جینا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. جب زندگیوں میں دین آ جاتا ہے تو انسان تھوڑے پہ بھی اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے اور اللہ اس شخص کے دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیتا ہے. محبتیں، بھلائیاں اور آسانیاں بانٹنے والے مر کر بھی نہیں مرتے، جبکہ نفرتیں، برائیاں اور پریشانیاں بانٹنے والے جی کر بھی نہیں جیتے. زندگی کی سب سے بڑی دولت روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑی دولت وہ مخلص دوست، محبت اور عزت ہے جو لوگ آپ کو سچے دل سے دیتے ہیں. ٹھوکر لگنے پر زندگی کا شکریہ ادا کیا کریں. چلنے کا نہ صحیح سنبھلنے کا ہنر تو سکھا ہی دیتی ہے. تعلق میں مسائل کا آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے. اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو. بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے. ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی چیز بہت شدت سے چاہیے تو یاد رکھیں آپ کے رب کے پاس اس چیز کے خزانے ہیں. انسان چاہیے، محبت چاہیے، پیسہ چاہیے، خواہشات چاہیے، اولاد چاہیے، بیماری سے نجات چاہیے، کچھ بھی چاہیے. آپ کے رب کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن آپ نے بھی اپنی دعا میں صبر کرنا ہے. یہ بھی ایک عبادت ہے. آپ ہر روز اپنے رب سے اسی دعا کو مانگیں گے تو ایک دن وہ قبول ہو جائے گی. کبھی کبھی نہ انسان کے لیے کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ دلاسے بہت خاص ہوتے ہیں، جیسا کہ اپنا خیال رکھو، برا وقت ہے گزر جائے گا، اچھے وقت کا انتظار کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ایک نا امید اور مایوس انسان کے لیے جملے کچھ نہیں بہت کچھ ہوتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایسے انسان ہیں. محبت تو وہ ہوتی ہے جس نے ہمیں کھلی بھیڑ میں چن لیا ہو، جس نے ہمیں باوجود ناقص ہونے کے قبول کیا ہو، جس نے ہماری بدترین حالت میں بھی ہم میں خوبصورتی دیکھی ہو، جس نے ہمارے اچھے برے مزاج کو سہا ہو اور ہماری مشکلوں اور غموں میں شریک ہو. محبت جو اندھیرے کے وسط میں ہمارے لیے روشنی ہو. جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں. آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. وہ ہر سازش سے واقف ہے، ہر دل کا حال جانتا ہے. وقت لگ سکتا ہے مگر انصاف ضرور ہوتا ہے. بس خاموش رہیں، صبر کریں اور اپنے رب پر بھروسہ کریں. انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے. خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی. بہترین ہے وہ بازو جو اس وقت تمہیں گلے سے لگائیں جب تم کمزور پڑ چکے ہو. سلام ہے ان آنکھوں کو جو اس وقت تم کو چاہیں جب دنیا کی بدصورتیاں تم پہ چھا چکی ہوں. اور عظیم ہے وہ دل جو تب بھی تم سے محبت کرتا رہے جب ساری دنیا کی زمین تم پر تنگ ہو چکی ہو. کچھ لوگوں کے مہربان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اس کے ساتھ اس قدر بے رحم رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے دوسرے لوگ بھی ایسا محسوس کریں جیسا انہوں نے کیا تھا. مجھے پسند ہے کچی مٹی سے بنے گھر، شام کا پھیلتا اندھیرا، برف سے ڈھکی وادیاں، گہرے راز بیان کرتے اونچے درخت، پرانی حویلیاں، سنسان راستے جن کی کوئی منزل ہی نہ ہو، بس چلتے جائیں. ہاں میں ایک عام سی لڑکی ہوں. اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں. شکر ہے اداسیاں اللہ سے بانٹی جا سکتی ہیں، شکر ہے دکھ اسے بتائے جا سکتے ہیں، شکر ہے اس کے آگے کھل کر رویا جا سکتا ہے، شکر ہے وہ سنبھال لیتا ہے ورنہ ہم جیسے لوگ شاید مر ہی جاتے. مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیار ہیں.
ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔